مسلمانوں پر حالات آزمائش کے آئیں گے، اس کا ثبوت قرآن سے آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی جان کو کم کر کے، کبھی مال کو کم کر کے ہمیں آزمائیں گے۔ یہ دنیا ہماری آرام گاہ نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ مسلمان کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے، بہت کم وقت کے لیے اس دار فانی میں بھیجا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبدیت اور عبادت کے لیے چنا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو ہم اس سے کیوں غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری آرام گاہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ٹھوکریں اور آزمائشیں، مصیبتیں خدا اس لیے لگاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے عقل سے اپنے ذمہ داری کا ثبوت دے، اور اگر وہ غافل ہے تو توجہ برتے کہ کس مقصد اصلی کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ ایمان اس وقت مضمحل اور کمزور ہو جاتا ہے جب انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور پروردگار سے اس کی توبہ نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس کا ایمان درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کے اسباب ہم نے خود مہیا کیے ہیں، تو اس کے دور کرنے کا علاج معالج سے طلب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے اور ذکر کرنے والے سے سوال کرو اگر تمہیں علم دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو دوستو، آزمائشیں، مصیبتیں، آلام اس دنیا کے اندر ہم پر آئیں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ذکر الہی سے اپنے قلوب کو منور کریں۔ پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، پھر ہم کسی بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ شکوہ گلا واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا رابطہ بذات خود پروردگار سے نہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوگا۔ پالن ہار سب کا ہے، اور اس نے کھلے طور پر فرما دیا اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو در بدر مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت؟ 4 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یا خدا کا ذکر کر لیجئے، یا درود شریف کا ورد کر لیجئے، اور کسی گوشہ میں بیٹھ جائیے اور اپنے پروردگار کو دل سے یاد کیجئے۔ پھر آپ جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ 100% مکمل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں دعا قبولیت کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر اللہ نے کسی بندے کی دعا دنیا میں نہیں قبول فرمائی تو کل قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا کہ وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو دوستو، دنیا میں قبول دعا اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ اسے اپنی ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ بڑے انعام سے آخرت میں آپ کو نوازنے والا ہے۔